حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت ابو بکر پریشان ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر بے چین ہو جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر کی یہ جو خوبی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیان کی تھی۔ حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا آپ تو ابو بکر سے بھی افضل ہیں، آپ تو ابو بکر سے بھی بہتر ہیں، آپ کتنی عمدہ حکومت کرنے والے ہیں، آپ کتنے جری ہیں، آپ کتنے بہادر ہیں، آپ جیسا فقیہ اور دانا کون ہو سکتا ہے، آپ کے دور کے اندر اسلامی سلطنت وسیع ہو رہی ہے۔ حضرت عمر جوش سے کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے اس روایت کو خود بیان کیا، تمہیں کیا پتا ابو بکر کون ہے، ابو بکر وہ ہے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ میں روایات بھی ملتی ہیں اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہیں۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس وقت نبی کریم ہجرت کر کے ان کے ہمراہ جا رہے تھے تو ابو بکر کبھی آگے دوڑتا تھا، ابو بکر کبھی پیچھے دوڑتا تھا۔ نبی کریم نے پوچھا آگے کیوں دوڑتا ہے، کہا دل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے حملہ آگے سے ہوگا، آگے چل پڑتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، پیچھے دوڑ پڑتا ہوں۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی صحابی کو اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم جب ہلکے سے زخمی ہوئے تو حضرت ابو بکر نے نبی کریم کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور دوڑتے ہوئے غار ثور کی طرف چڑھ گئے۔ اور حضرت عمر کہنے لگے اور تو نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا، وہ ایک رات جو ابو بکر نے غار ثور میں اس اخلاص کے ساتھ کاٹی کہ نبی کو بھی غار ثور میں قدم نہیں رکھنے دیا، ایک ایک کونا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک غار کی تلاشی لے رہے ہیں، کوئی کیڑا تو نہیں، کوئی بچھو تو نہیں، کوئی سانپ تو نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک سوراخ ایسا تھا جس میں ابو بکر کو کوئی ٹاکی نہ ملی، وہ اس ابو بکر نے وہاں پہ اپنے ایڑی کو رکھ دیا۔ تم اس ابو بکر سے مجھے افضل کہتے ہو، اللہ کی قسم اس کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف ہوں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں مجھ سے افضل ہیں۔ یہ حضرت عمر خود اپنے اس پیش رو اور اس خلیفہ اول کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں۔ روایات میں بعض میں ضعف موجود ہے، نکارت بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس غار ثور کے اندر بچھوؤں نے کاٹا، بعض روایات میں سانپوں نے کاٹا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سوراخ کے اوپر سے اپنی ایڑی کو نہ اٹھایا، اور ایڑی جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تکلیف قدرے کم محسوس ہوتی ہے، اسی لیے ایڑی کو رکھا، کاٹ بھی لیا، تکلیف تو تھی، شدت تو تھی، برداشت کیا، لیکن نبی کا جو سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور آپ نے کہا اگر میں ہل جاؤں گا نبی کریم بیدار ہو جائیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، نبی کریم کو ہلانا بھی گوارا نہ کیا۔